نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ جس طرح سے دنیا کے الگ الگ شعبے میں زوال آیا ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا زوال ہے، یعنی نام کے انتخاب میں ہم بہت فحش غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یعنی نئے نام رکھنا چاہتے ہیں، ایسا یونیک نام رکھنا چاہتے ہیں جو کسی کا نام نہ ہو۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے بچے کا نام رکھ دیجئے۔ جب ان کو نام کوئی بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نام ہماری پھوپھی کا ہے، ہماری خالہ کا ہے، ہماری چچی کا ہے، ہماری پھوپھی کی بٹیا کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دنیا کے اندر بے شمار افراد ہیں، تو کیا کسی کی ججمانی ہے یا کسی نے ریزرو کر لیا ہے کہ اس کا ایک نام اگر رکھ دیا جائے تو کوئی دوسرا نام نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو ہمیں نیا چسکا لگ چکا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو بھی لفظ آتا ہے اس کو ہم نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں بہت سے ایسے نام ہیں جو ہماری شایان شان نہیں ہیں، جو صحابہ کے نام نہیں ہیں۔ تو کیا ہم ان تمام ناموں کو رکھ سکتے ہیں؟ اور یہی زوال آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم ایسے نام کا انتخاب کر رہے ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے اور صحابہ سے اور تابع تابعین کے ناموں سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے فیہما عینان تجریان، تو تجریان نام رکھ دیا۔ اسی طرح سے رب زدنی علما ہم نے نام رکھ دیا۔ یعنی جو بھی نام مل جا رہا ہے اس کو ہم رکھ دے رہے ہیں، جبکہ قرآن میں شیطان کا بھی نام ہے۔ کیا شیطان آپ رکھ دیں گے؟ قرآن میں ابلیس کا نام بھی ہے، کیا ہم ابلیس کا نام رکھ دیں گے؟ قرآن میں فرعون کا نام ہے، کیا ہم فرعون کا نام رکھ دیں گے؟ قرآن میں ابو لہب کا نام ہے، کیا ہم ابو لہب کا نام رکھ دیں؟ تو ان تمام کلچر کو ہمیں دور کرنا چاہیے، صحیح نام رکھنا چاہیے، ایسا نام جو صحابہ کا نام ہو، صحابیات کا نام ہو، تابعین کا نام ہو، تبی تابعین کا نام ہو، بزرگان دین کا نام ہو۔ ہم نئی چیز کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پرانی چیز جب کوئی رکھی جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑھین والا نام ہے، یہ بوڑھے کا نام ہے۔ تو کیا ہم پرانی چیز کو چھوڑ دیں؟ ہمارے یہاں جو دین ہے وہ پرانا ہی ہے، اور جب جب بھی اس کو استعمال کریں گے ہر زمانے کے اعتبار سے وہ آپ کو نیا نظر ہی آئے گا۔ منہ سے کھانے کا طریقہ پرانا ہے، کیا ہم منہ سے کھانا چھوڑ دیں؟ ہاتھ سے کھانے کا طریقہ پرانا ہے، کیا ہم پیر سے کھانا شروع کر دیں؟ پیر سے چلنے کا طریقہ پرانا ہے، کیا ہم سر کے بل چلنا شروع کر دیں؟ ہر نئی چیز کو ہم قبول کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بس سنی سنائی بات پر اور کہیں سے کوئی چیز مل گئی اس کو ہم رکھ دے رہے ہیں۔ ہمیں نئی چیز جو اسلام سے اور قرآن سے اور اسی طرح سے شریعت سے جو ٹکراتی ہو، ہمیں ایسے ناموں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نام پہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے نام میں صحیح انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے لوگ مزاحیہ انداز میں لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کسی کا نام ہم رکھ دیں گھرو رکھ دیں، کسی کا نام کتوارو رکھ دیں، کسی کا نام پانچو رکھ دیں، پپو رکھ دیں، گڈو رکھ دیں، بننے رکھ دیں، چننے رکھ دیں۔ یہ سب کون سا معنی ہے بتائیے؟ ہمیں ہوش حواس میں کام کرنا چاہیے، شعور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، قدم قدم پر اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ آپ کو کھانا کیسے، پینا کیسے، لباس کیسے پہننا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی کیسی ہے، تربیت ان کی کیسی کرنی ہے، ان کا نام کیسے رکھنا ہے، انتقال کے بعد ہمیں کیا کیا رسوم اختیار کرنا چاہیے، اسلام نے کامل اور مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین برپا کیا گیا وہ مکمل دین ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہمارے لیے نجات کا راستہ وہی ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ کے سامنے میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کے سامنے مثلاً کوئی گاڑی ہو، جب مکمل گاڑی ہے تو آپ جہاں چاہیں گے اس کی سواری کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں گے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اسلام کی کچھ چیزوں کو لے لینا، تمام چیزوں پر فالو نہ کرنا سوائے گمراہی کے ہے۔ اور ہمیں جو راستہ ہمارا جاتا ہے جنت کی طرف، سور کی طرف جو ہمارا راستہ جاتا ہے، اس راستے پر ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اسلام پر مکمل کاربند نہ ہو۔ آپ کے سامنے گاڑی ہے، گاڑی مکمل اگر ہے تو آپ اس کے سامنے اس کے ساتھ جہاں چاہیں گے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی کچھ چیزوں کو لے لیا، مثلا اس کے ٹائر کو آپ نے لے لیا، کوئی اس کا ہینڈل لے لیا، کوئی اس کی ٹنکی لے لیا، کوئی اس کی گدی لے لیا، کوئی اس کی سیٹ کور لے لیا، تو آپ بتائیے کہ ہر آدمی منزل مقصود سے بھٹک جائے گا، کسی کو بھی منزل نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ مکمل اس کو صحیح سالم اس کو رہنے دیں گے اور اسی پر سواری کر لیں گے تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے اسلام ایک ایسا راستہ ہے، صراط مستقیم راستہ ہے، اگر آپ اس پر مکمل اپنی انا کو فنا کر کے اس پر سوار ہو جائیں گے تو ہماری جو منزل مقصود جنت ہے اس میں ہم انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔